اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا رب زدنا علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کے خاص فضل و کرم سے ریاض الصالحین جلد اول باب صبر 3 نمبر چیپٹر جو ہے اس کا صبر کے نام سے اس میں حدیث نمبر 40 جو ہے اس سے انورڈ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم جو پڑھ رہے جو سن رہے جو ہمارے کانوں میں جا رہا، اے اللہ اسے ہمارے دلوں میں بھی اتار اور ہمیں اس قابل بنا کہ ہم نہ صرف خود اس پر عمل کر سکیں بلکہ اپنے احباب، اپنے چاہنے والے، وہ لوگ جن کو ہم چاہتے ہیں ان کو بھی ساتھ اس سفر میں شامل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ تو حدیث نمبر 40 میں آگے بڑھنے سے پہلے پچھلی مجلس میں جو ہم نے پڑھا اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ جیسا کہ ذکر ہوا کہ ہم توبہ کا باب پڑھ رہے ہیں، توبہ کا چیپٹر، اور توبہ کا چیپٹر اس کی ڈیفینیشن جو ہم نے بہت تفصیل کے ساتھ پڑھی، اور توبہ کی 3 سٹیجز یا توبہ کی 3 قسمیں یا 3 طرح کے حالات جس میں توبہ کا قائم رہنا۔ سب سے پہلا اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اللہ تعالیٰ کے احکامات اور جتنے ہمارے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اوپر ذمہ داریاں ڈالی ان کو بجا آوری کرنے میں، ان کی اطاعت کرنے میں صبر کرنا۔ دوسرا گناہوں سے صبر، اگر کوئی گناہ ہمارے پیش آ جائے یا ہم کسی گناہ کا مرتکب ہونے کا اندیشہ ہو یا ہمارے روزمرہ کے معمولات میں کوئی ایسے واقعات یا ایسے حالات ہو جائیں کہ جس سے ہم گناہ کی طرف راغب ہو جائیں تو اس سے بچنا، وہ بھی صبر۔ اور تیسرا آزمائش میں صبر، کہ اگر کوئی تنگی پرسی، اگر کوئی آزمائش، اگر کوئی بیماری یا اس طرح کا کوئی معاملہ آ جائے تو اس کو بھی اللہ کی رضا کی خاطر اور اللہ کی خوشنودی کے لیے اچھے طریقے سے اللہ کی طرف رجوع کر کے اس کو اپنانا اور اللہ سے ہی مدد طلب کرنا، اور صبر اور ہمت اور توفیق جو ہے اس کا دامن تھامے رکھنا، یہ آزمائش میں صبر۔ تو یہ 3 صبر کی قسمیں یا 3 صبر کی سٹیجز یا 3 طرح کے حالات جس میں صبر کی انتہائی اہمیت ہم نے پڑھی۔ اور پچھلی احادیث میں ہم نے جو پڑھا اس دن حدیث نمبر 34 سے آنورڈ ہم نے دیکھا تھا کہ حدیث نمبر 34 میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب میں اپنے بندے کو اس کی 2 پیاری چیزوں یعنی اس کی دونوں آنکھوں سے محروم کر کے اس کو آزماؤں اور وہ اس پر صبر کرے، یعنی ان دونوں آنکھوں کو کی سے محروم ہو کر بھی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع رکھے اور صبر کے ساتھ اپنے معاملے جو ہیں ان کو نپٹائے، تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے بدلے میں، اس کے صبر کے بدلے میں اس کو جنت دے گا۔ اس کے بعد حدیث نمبر 35، یہ بہت ہی اہم حدیث جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کا ذکر کیا، جس عورت کو جس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ عورت جنتی ہے یا جنت میں جائے گی یہ عورت، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ عورت جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے جس سے میں ننگی ہو جاتی ہوں، میں بے پردہ ہو جاتی ہوں،
تو میرے لیے دعا کیجیے کہ اس بیماری سے مجھے نجات مل جائے۔ تو جیسا کہ پچھلی مجلس میں ذکر ہوا کہ کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو جو تھوڑی سی کرونک ٹائپ ہوتی ہیں، یا جن سے پیچھا چھڑانا، یا جن سے مطلب جو تھوڑی مطلب مشکل ہوتی ہیں جانا، کرونک ڈیزیزز جنہیں ہم کہتے ہیں۔ تو بہرحال واللہ عالم، لیکن اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک اور درس دینا تھا، اس لیے یہ ہمارے سامنے اس طرح سے واقعہ نقل ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ اگر تو چاہتی ہے کہ تجھے اگر تو تکلیف پر صبر کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں تیرے لیے جنت رکھ دے گا، اور اگر تو چاہے کہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، اس صورت میں صرف دنیا میں تجھے اس بیماری سے چھٹکارا مل جائے گا۔ اب وہ عورت جو ہے، اس عورت نے صبر کو اپنا کر بیماری کو گلے لگانا جو ہے وہ قابل قبول سمجھا تاکہ اسے جنت مل سکے، لیکن اس نے پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں صبر ہی اختیار کرتی ہوں، میں صبر کرتی ہوں، میں اس بیماری پہ صبر کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن جب دورہ پڑتا ہے تو میرا پردہ جو ہے وہ اتر جاتا ہے، یا میں ننگی ہو جاتی ہوں، بے پردہ ہو جاتی ہوں، تو اس بارے میں دعا کیجیے کہ میں بے پردہ نہ ہوا کروں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی۔ تو صبر کر کے بیماری کو گلے لگایا، صرف ایک خاص مقصد کے لیے۔ اس کا ہم نے تعاون کے بارے میں بھی پڑھا تھا، یا وبا شدہ علاقہ جو ہے اس میں اگر کوئی ٹھہرا رہے اللہ کی رضا کی خاطر، تو اس کو بھی شہادت کے برابر درجہ مل جاتا ہے۔ اسی طرح اس میں بھی اسی طرح کا معاملہ ہے، تو مطلب اس عورت کو جنت مل گئی، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے واضح ہوا۔ اس کے بعد حدیث نمبر 36 اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب کسی نبیوں کا ذکر کیا، کچھ نبیوں کا یا کسی نبی کا واقعہ جو ہے وہ ذکر کیا، جو نبی جو ہے وہ اپنا خون لہو لہان تھا، اور اپنے چہرے سے خون پوچھتا ہوا کہہ رہا تھا کہ یا اللہ میری قوم کو معاف فرما دے، اس لیے کہ وہ بے علم ہے۔ اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ یہ دو گمان ہے، یا تو حضرت نوح کے بارے میں ذکر کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا خود اپنے ہی بارے میں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب طائف میں گئے تبلیغ دین کے لیے، تو وہاں پر لوگوں نے ان کو پتھر سے لہو لہان کر دیا، اور وہاں پر بھی انہوں نے ان کے اوپر عذاب کی بجائے ان کے حق میں دعا کی، کیونکہ ان لوگوں کو پتہ نہیں تھا، وہ علم نہیں تھا ان کو۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلہ لینے کی بجائے ان کے حق میں دعا کی کہ یا اللہ اس قوم کو یا ان لوگوں کو فہم دے، سمجھ دے اور ہدایت نصیب فرمائے۔ اس کے بعد حدیث 37 جو ہم نے دیکھی تھی کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو جو بھی تکان، بیماری، فکر، غم اور تکلیف پہنچتی ہے، حتیٰ کہ کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اب یہ ہمیں ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اس کے پیچھے ہمارا صبر کا معاملہ جو ہے وہ پنہا ہے۔ ہم نے صبر کیا، ہم نے اللہ کی طرف اپنے اعمال کو اور اپنے جو دعائیں ہیں ان کا رخ اللہ ہی کی طرف رکھا، اور جیسے ہی کوئی تکلیف، بیماری، تنگی، پرسی آئے تو فوراً اللہ ہی کی طرف رجوع کیا، تو اس صورت میں یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے وہ گناہوں کے معاف فرما دے گا۔ حدیث نمبر 38 کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بخار ہوتا تھا، کہ اتنا بخار کہ دو آدمیوں کے جتنا، یعنی عام آدمی سے دگنا بخار، اور اسی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی مسلمان اسے کوئی تکلیف پہنچے، کانٹا لگے یا اس سے بھی بڑی تکلیف آئے، تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کی برائیاں دور فرماتا ہے، اور اس کے گناہ اس طرح گرتے ہیں جیسے درخت کے پتے موسم پتجھڑ کے موسم میں گرتے ہیں۔ تو تکلیف میں جو اللہ کی طرف رجوع رکھے وہ یقیناً نہ صرف اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس کی برائیاں جو ہیں وہ بھی اس سے دور ہو جاتی ہیں۔ حدیث نمبر 39 ہم نے دیکھی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ یا جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو مصیبت سے دو چار کر دیتا ہے، یعنی اس کو مصیبت کے ذریعے یا کچھ آزمائش دے کر اس کو آزماتا ہے، اور جو صحیح صبر کرنے والے اور صحیح مومن بندہ ہے، صحیح اللہ پر ایمان رکھنے والا اور اللہ ہی کی طرف رجوع کرنے والا، وہ تو تھوڑا سا اور اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، کیونکہ جب اس کے ذہن میں یا اس کے
اس کے دماغ میں ہر وقت یہی ہے کہ اگر کوئی بھی تنگی پرسی کوئی اس طرح کا معاملہ ہوا تو یقیناً اس کو اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ تو یہ خلاصہ تھا پچھلی مجلس کا۔ آج ہم اگلی احادیث شروع کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 40، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص کسی تکلیف کی وجہ سے جو اسے پہنچی ہو موت کی آرزو نہ کرے۔ اگر تکلیف کی نوعیت ایسی ہو کہ اس کے بغیر چارہ نہیں تو اس طرح دعا کرے، اے اللہ تو مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہو، اور اس وقت مجھے فوت کر دے جب وفات میرے لیے بہتر ہو۔ یعنی جیسا کہ پچھلی احادیث میں ہم نے دیکھا یا پڑھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے پیارے لوگوں کو یا اپنے مومن بندوں کو تکلیف دے کر یا بیماری تنگ دستی وغیرہ اس طرح کے معاملات سے بھی آزماتا ہے۔ تو اگر کسی شخص کے اوپر کوئی تکلیف آئے تو اس تکلیف کی وجہ سے وہ بے صبرا ہو کر موت کی آرزو نہ کرے۔ اس کو یہاں پر اس حدیث کے ذریعے پتہ چلا کہ انتہائی منع کر دیا گیا کہ کسی بھی حالت میں موت کی آرزو یا موت کی تمنا کرنا جو ہے وہ جائز نہیں۔ ہاں البتہ موت کی تکلیف کی نوعیت یا بیماری کی نوعیت اس طرح سے ہے کہ کوئی امید نہیں یا اس سے چھٹکارا ممکن نہیں، تو اس طرح سے دعا کی جا سکتی ہے کہ اے اللہ مجھے جب تک میرے لیے بہتر ہے مجھے زندگی دے، اور جب میرے لیے وفات بہتر ہے تو تب مجھے وفات دے دے۔ تو موت کی دعا کرنا صبر کے ساتھ صبر کے ساتھ بیماری تنگ دستی وغیرہ کو اپنائے رکھنا اور اللہ کی طرف رجوع کرنا، یہی سب سے احسن ہے۔ لیکن اگر کوئی چارہ گری نہ ہو تو اس میں بھی بہتری کے لیے دعا کرنا ہے، کیونکہ اگر اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کے نصیب میں زندگی رکھی ہے اور اس کو اور زیادہ صحت اور زیادہ وقت رکھا ہے تو اس صورت میں جو اس کی دعا جو اس نے کی وہ یقیناً کل کو اس کے لیے کوئی کسی اور آزمائش یا کسی اور تکلیف کا بھی باعث بن سکتی ہے۔ اگلی حدیث نمبر 41 جو ہے حضرت ابو عبداللہ خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ جب آپ خانہ کعبہ کے سائے میں ایک چادر کا تکیہ بنائے استراحت فرمار میں تھے۔ یعنی یہ مکہ کا دور ہے، یقیناً خانہ کعبہ کے سائے میں خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ وہ آرام فرما رہے تھے۔ تو انہوں نے جا کے شکایت کی، کیا شکایت کی کہ آپ ہمارے لیے اللہ سے مدد طلب کیوں نہیں کرتے، ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے فرمایا تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تم سے پہلے لوگوں کا یہ حال ہوتا تھا کہ آدمی پکڑ کر لایا جاتا، اس کے لیے زمین میں گڑھا کھود کر اس میں کھڑا کر دیا جاتا، پھر اس کے سر پر آرا چلا کر اس کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے اور لوہے کی کنگیاں اس کے جسم پر پھیری جاتی جس سے اس کا گوشت اور ہڈیاں متاثر ہوتی، لیکن یہ آزمائش اسے اس کے دین سے نہ پھیرتی۔ اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں، اللہ کی قسم اللہ اس آزمائش یا اس معاملے کو بھی ضرور دور فرمائے گا، حل فرمائے گا، دین اسلام کو غالب کرے گا، یہاں تک کہ ایک سوار مسافر جو ہے وہ صنعاء سے لے کر حضر موت تک اکیلا سفر کرے گا، لیکن اسے اللہ کے سوا کسی کا ڈر اور اسی طرح اسے اپنی بکریوں پر بھیڑیے کے سوا کسی کا خوف نہیں ہوگا، لیکن تم جلد بازی سے کام لے رہے ہو۔ یہ بخاری کی روایت ہے، بخاری شریف کی ایک روایت ہے۔ یہ مکہ کا دور ہے، اور مکہ کے دور میں جیسا کہ ہم نے پڑھا یا ہمیں معلوم ہے کہ مکہ کے دور میں بہت طریقوں سے جو مسلمان تھے، جو تھوڑے بہت مسلمان تھے وہاں پر ان کو طرح طرح سے تکلیفیں اور پریشانیاں جو ہیں وہ ان کو پہنچائی جاتی تھی، جسمانی طور پر، مالی طور پر، معاشرتی طور پر، معاشی طور پر بھی۔ تو ہر لحاظ سے ان کو تکالیف پہنچائی جاتی تھی، ان کو ذہنی کوفت جو ہے وہ بھی ہوتی تھی۔ تو وہ جو صحابہ تھے یا عام لوگ تھے اس وقت جو اسلام میں داخل ہو چکے تھے، وہ ظاہر ہے ان کے لیے مشکل تھا یہ سارا کچھ سہنا۔ تو پھر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ہماری مدد کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں
ہمیں اس سچویشن سے نکالے تو اور ہمیں کوئی آسانی کا معاملہ جو ہمارے لیے فرمائے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان لوگوں کو، تم سے پہلے تو لوگ ایسے گزر چکے کہ ان کے اوپر اتنی تکلیفیں ایمان کے اوپر قائم رہنے کی وجہ سے آئیں کہ اگر ان کو مٹی میں گاڑ کر ان کے سروں پر آرے بھی چلا دیے جاتے تو وہ اپنے ایمان پر قائم رہتے۔ اور اسی طرح ان کے گوشت پوش جو ہے ان کو لوہے کے کنگیوں سے، یعنی لوہے کے کیل جو ہیں ان کی کنگیاں بنا کر ان کے جسم پر پھیری جاتی، جس سے ان کے گوشت اور ہڈیاں جو ہیں وہ بھی متاثر ہوتی۔ اس طرح کی تکلیفیں اور اس قدر مشقتیں جو ہیں وہ ان لوگوں پر آئیں، لیکن انہوں نے صبر کا دامن جو ہے وہ تھامے رکھا اور اپنے ایمان پر قائم رہے، اور اسی وجہ سے وہ اتنا رتبہ جو ہے وہ پانے والے ہو گئے۔ ہم نے اس طرح کے کچھ آیات اور کچھ احادیث میں احزاب الاخدود کا واقعہ بھی ہم نے پڑھا، اسی طرح سے کچھ اور واقعات بھی پڑھے۔ حضرت عیسیٰ کے ساتھ بھی بہت ظلم ہوا۔ اصحاب الاخدود جو ہے وہ ہم نے پڑھا، اس میں جو پادری تھا اور پادری کے ساتھ وہ جو بادشاہ کا جو وزیر تھا جو ایمان لے کے آیا تھا، ان دونوں کو کیسے آرے سے ان کے سر جو ہیں، سر کے 2 حصے کر دیے گئے تھے۔ اور اس کے علاوہ انبیاء پر بہت ظلم کیے، خاص کر بنی اسرائیل میں یہودیوں نے۔ تو اس طرح کی آزمائشیں جو ہیں وہ لوگوں پر بہت طریقے سے آئیں، ان کو جسمانی اور ذہنی طور پر بہت سارے ٹارچر ملے، لیکن وہ اپنے مقصد پر، اپنے ایمان پر صبر کے ساتھ جڑے رہے اور قائم رہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے نوید بھی سنا دی کہ اگر تم صبر پر قائم رہو گے، اگر تم بے صبری کا معاملہ نہیں کرو گے، تو پھر یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس معاملے کو حل فرمائے گا، اور ایک امن کا دور آئے گا، غلبہ آئے گا مسلمانوں کو، اور اتنا امن ہو جائے گا کہ مسافر صنعاء سے حضر موت۔ اب صنعاء جو ہے یہ یمن کا ایک شہر ہے، بلکہ آج بھی ایک آئی تھنک کہ کیپٹل ہے، دارالخلافہ ہے اس کا یمن کا۔ اور اس کے علاوہ حضر موت جو ہے، حضر موت کا مطلب ہے موت کی جگہ یا موت کی وادی۔ اب موت کی وادی حقیقت میں ایک شہر بھی ہے یا ایک علاقے کا نام بھی ہے، یہ بھی یمن میں ہی ہے، یا تو وہ، اور ان دونوں علاقوں میں یعنی صنعاء اور حضر موت میں کافی فرق ہے، یہ کافی فاصلہ ہے ان دونوں علاقوں میں۔ تو یہ حضر موت جو ہے وہ وادی بھی ہو سکتی ہے، اور اس کے علاوہ جو انسان کو موت آتی ہے تو موت کی طرف ہی بڑھتا یا سفر کرتا جاتا ہے، تو یہ بھی واقعہ ہو سکتا ہے۔ لیکن جو بھی معاملہ ہے تو اللہ تعالیٰ مطلب اللہ تعالیٰ اتنا امن کر دے گا کہ کوئی ایک مسافر جب صنعاء سے موت کی وادی یا حضر موت تک اکیلا سفر کرے گا تو اسے اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہوگا، اور اپنی بکریوں کے بارے میں اگر اس کا ڈر ہوگا تو صرف بیڑیا سے، کیونکہ بیڑیا نہ اس کو کھا جائے۔ تو یہ صبر کرنے کی یا صبر کی تلقین کا ایک طریقہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ پچھلی قوموں کو یا پچھلی امتوں کو یاد کرو کہ کس طرح سے ان کے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے، لیکن پھر بھی انہوں نے صبر کے ساتھ اپنا جو ایمان ہے اس کی حفاظت کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے رتبے بھی اسی حساب سے پھر بلند کیے، اور ان کے درجات جو ہیں وہ بھی بلند ہوئے، یعنی ان کے نیکیوں میں ان کے اعمال کا وزن اتنا بڑھ گیا کہ وہ قیامت کے دن سرخرو ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے بندوں میں فرمائے، ایسے بندوں میں شامل کرے جو واقع ہی اس مقام پر پہنچے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما کر ان کے لیے جنت جو ہے وہ وارد کر دے۔ آمین۔ حدیث نمبر 42 کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب حنین کا دن ہوا، یعنی جنگ حنین کا واقعہ، جنگ حنین جو ہے یہ فتح مکہ کے بعد ہوئی تھی، اور فتح مکہ کے بعد حنین ایک وادی کا نام ہے یا شہر کہہ لیں، یہ مدینہ سے کچھ فاصلے پہ ہے یا طائف سے بھی کچھ فاصلے پر ہے۔ تو جب فتح مکہ ہوئی اور اس میں مسلمانوں کو غلبہ نصیب ہوا، مسلمان طاقت میں بڑھے، تو حنین کے جو لوگ تھے انہوں نے سوچا کہ یہ کل کو یہ نہ ہو کہ یہ ہمارے اوپر بھی حملہ کر دیں، جب مسلمان طاقت میں بڑھ جاتے ہیں تو اس سے پہلے ہم ان کے اوپر حملہ کرتے ہیں۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ وہ تو جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تیاری کی، اور انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے کہ وہ حملہ کریں ہم ان کی طرف بڑھتے ہیں۔ بہرحال جنگ حنین ہوئی، اس میں پہلے مسلمان جو ہیں وہ پسپا ہوئے یا تھوڑے سے ڈگمگا گئے، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دوبارہ جمع کیا، اور پھر وہ ہمت بڑھا کر جنگ میں لڑے، اور پھر ان کو فتح نصیب ہوئی، اور اس جنگ میں ان کو بہت
بہت زیادہ مال غنیمت جو ہے وہ بھی ملا۔ بہرحال اس جنگ کا واقعہ ہے کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت کی تقسیم میں، جو مال غنیمت ملا تھا اس جنگ سے، اس کی تقسیم میں کچھ لوگوں کو تالیف قلب کے طور پر، یعنی قلبی رجحان کے لیے ان کا کچھ کچھ نئے مسلمان افراد تھے جو نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے، ان کی دل جمی کے لیے یا ان کو مطلب اسلام کی طرف راغب رکھنے کے لیے یا زیادہ اور زیادہ قریب کرنے کے لیے انہوں نے مال کی غنیمت میں ان کو ترجیح دی، یعنی انہیں دوسروں کے مقابلے میں زیادہ اچھا یا زیادہ مال دیا۔ پس آپ نے اقرا بن جابس کو 100 اونٹ دیا اور اوائینہ بن حسن کو بھی اس کے مثل دیے، یعنی ان کو بھی 100 اونٹ دیا، اور بعض اشراف عرب کو آپ نے عطیے دیے، تحفے دیے، اور انہیں بھی اس روز تقسیم میں ترجیح دی، یعنی تقسیم ان کو بھی مال دینے میں تھوڑا سا زیادہ ہاتھ جو ہے وہ اچھا رکھا۔ یہ ایک شخص نے یہ دیکھ کر کہا، ایک منافق شخص تھا وہ، اس نے یہ سب کچھ دیکھ کر کہا، اللہ کی قسم اس تقسیم میں عدل کے تقاضے پورے نہیں کیے گئے، اللہ کی رضامندی اس کے پیش نظر نہیں۔ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے یہ الفاظ سنے اور اس کہا کہ اللہ کی قسم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور بتاؤں گا کہ یہ کیا ماجرا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، اس منافق نے جو الفاظ عطا کی، بہرحال چنانچہ وہ حضرت عبداللہ بن مسعود جو ہیں رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور اس شخص نے جو کہا وہ ان کو بتایا، تو پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو گیا، حتیٰ کہ وہ ایسے ہو گیا جیسے سرخ رنگ ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، پھر کون انصاف کرے گا جب اللہ اور اس کا رسول انصاف نہیں کرے گا؟ پھر مزید فرمایا، اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پر رحمت فرمائے، انہیں اس سے بھی زیادہ ایذائیں پہنچائیں گئی، لیکن انہوں نے صبر کیا۔ پس میں نے اپنے دل میں کہا، یعنی عبداللہ بن مسعود نے اپنے دل میں کہا کہ یقیناً میں آئندہ آپ تک کوئی ایسی بات یا آپ تک کوئی ایسی خبر نہیں پہنچاؤں گا۔ اب یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انصاف، ان کی امانت داری، ان کے قوم کے اوپر احسان، اور ان کے لیے ان کے پاس جو قوم کا درد تھا مسلم امہ کا، نہ صرف مسلم امہ کا بلکہ نو مسلم غیر مسلم جو تھے وہاں پر، ان کے لیے بھی وہ ہر وقت پریشان رہتے تھے کہ کسی طرح سے وہ اسلام میں داخل ہوئیں اور جہنم میں جانے سے بچ جائیں۔ تو ایسی صورت میں یا ایسے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم شک کی نظر سے دیکھنا تو معاذ اللہ انتہائی بڑا کبیرہ گناہ کے مترادف ہے۔ تو وہ جو منافق شخص نا، اس نے اس طرح کا مطلب رویہ اختیار کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حکمت جو ہے اس نے مطلب اس پر اعتراض کرتے ہوئے اس نے کچھ کلمات ادا کیے، جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک دفعہ تو ان کا چہرہ جو ہے وہ زرد ہو گیا، سرخ ہو گیا، لیکن پھر انہوں نے صبر کیا، اور صبر کیا یہاں پر اس حدیث میں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے کہ انہیں سے بھی زیادہ ایذائیں پہنچائیں گی۔ حضرت موسیٰ کے بارے میں ہم نے سورہ بقرہ میں بہت تفصیل سے پڑھا ہے کہ کس طرح سے لوگوں نے ان کو ایذائیں پہنچائیں، اور کس طرح سے مطلب ان کے اوپر اعتراضات کرتے تھے، اللہ کی شریعت کا انکار کرتے تھے۔ تو انہوں نے بھی اپنے پچھلے نبی کا یا پچھلی قوموں کے واقعات جو ہیں ان کو یاد کر کے اپنے آپ کو صبر پر قائم رکھا، اور اپنے آپ کو ان کا غصہ جو ہے وہ بھی ٹھنڈا ہو گیا، اور پھر نہ صرف مطلب غصہ ٹھنڈا ہو گیا بلکہ انہوں نے ہدایت بھی مل گئی ہمیں کہ پچھلے نبی جو ہیں ان پر بھی بہت زیادہ تکلیفیں ہیں، لیکن انہوں نے صبر کیا۔ یعنی آپ اگر غصہ آ جائے تو غصے میں بھی صبر کرنا، یہ بھی انسان کے لیے اس بہتری کا باعث ہے۔ اگلی حدیث کی بڑھ چلتے ہیں، 43 نمبر حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو اس کے گناہوں کی سزا جلد ہی دنیا میں دے دیتا ہے، یعنی تکلیفوں اور آزمائشوں کے ذریعے اس کے گناہوں کی معافی کا سامان پیدا کر دیتا ہے، اور جب اپنے بندے کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے گناہ کی سزا دنیا میں روک لیتا ہے، یہاں تک کہ قیامت والے دن اس کو پوری سزا دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا،
بدلے میں بڑائی یعنی بدلہ اجر جو ہے اس میں اضافہ یا زیادتی آزمائش میں بڑائی کے ساتھ ہے، یعنی آزمائش جتنی عظیم ہوگی اس کا بدلہ بھی اتنا اسی حساب سے عظیم ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو پسند فرماتا ہے تو اس کو آزمائش سے دو چار فرما دیتا ہے۔ پس جو اس میں صبر کا مظاہرہ کرتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اور جو اس وجہ سے اللہ سے ناراضگی اور برہمی کا اظہار کرتا ہے اس کے لیے اللہ کی ناراضگی ہے۔ اس کو ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اب یہ حدیث میں کہ اگر دنیا میں کوئی تکلیف دے کر کسی کو آزما کر اللہ تعالیٰ کسی کو تکلیف دے کر اس دنیا میں تکلیف دے کر اس کے گناہوں کو کا ازالہ کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر ہے کہ جلد ہی دنیا میں دے دیتا ہے، گناہوں کی سزا جو ہے جلد ہی دنیا میں دے دیتا ہے، یعنی دنیا میں ہی وہ تکلیفوں میں ڈال کر یا کچھ آزمائشوں میں ڈال کر اس کے گناہوں کی سزا یا گناہوں کا بوجھ اگر ہے اس کے اوپر تو اس کو تھوڑا سا کم کر دیتا ہے۔ اور اگر کسی کو سزا سے روک لیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن اس کے جو برے اعمال ہیں وہ اس کے سامنے آئیں گے۔ اسی طرح اگر کوئی آزمائش میں زیادتی جو ہے، وہ آزمائش میں زیادتی کا مطلب ہے کہ اس کا بدلہ بھی اتنا ہی عظیم ہے۔ یہاں پر میرے ذہن میں ایک مثال آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے جو محسن بندے ہیں، جو حبیب بندے ہیں، ان کو آزماتا ہے، ان کو مختلف پریشانیوں میں یا کچھ آزمائشیں دے کر اس کے صبر کو آزماتا ہے، اور ان کو دیکھتا ہے، پرکھتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ اور میرے قریب آ جائے۔ میرے ذہن میں مثال آئی ہے کہ جیسے ایک ٹیچر ہے، ٹیچر کے پاس کوئی 20 25 30 اسٹوڈنٹس ہیں ایک کلاس میں۔ اب وہ اسٹوڈنٹ میں کچھ اسٹوڈنٹ ایسے ہیں جو فار ایگزامپل میتھمیٹکس میں، ریاضی میں بہت اچھے ہیں، تو اب جو اچھے اسٹوڈنٹس ہیں جیسے ہی ان کو کوئی ریاضی کا سوال دیا تو انہوں نے فوراً سے حل کر دیا، پھر ٹیچر جو ہے وہ ان کا علم یا ان کی جو استعداد ہے اس کو بڑھانے کے لیے تھوڑا سا اور مشکل سوال دیتی ہے، ٹھیک ہے، یا دیتا ہے استاد جو ہے، ٹھیک ہے، وہ مشکل سوال جو ہے وہ بچہ وہ مشکل سوال کا جواب بھی تلاش کر لیتا ہے، حل کر لیتا ہے، پھر اس کو اور زیادہ مشکل سوال دیتی ہے، یعنی جو اچھے بچے ہیں ان کو تھوڑے سے زیادہ کمپلیکیٹڈ یا زیادہ مشکل سوال دے کر ان کی جو استعداد ہے یا ان کی جو اسٹرینتھ ہے یا ان کی جو کیپیبلٹی ہے یا نالج ہے یا علم ہے اس کو اور زیادہ مضبوط کیا جاتا ہے۔ استاد عام طور پر ایسے کرتے ہیں، لیکن جو کمزور ہیں ان کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی جن کو آزماتا ہے، جن کو وہ محبوب رکھتا ہے ان کو تھوڑا سا آزماتا ہے، اور آزمائش کے بدلے میں وہ جو بندے ہیں اللہ کے محسن بندے، وہ اللہ کے اور قریب ہو جاتے ہیں، وہ کیونکہ ان کو ذہن میں ہے، ان کو یقین ہے، ان کو پختہ یقین ہوتا ہے کہ اگر میرے پاس آزمائش کوئی آ گئی تو مجھے اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا ہے، اور جیسے ہی ان کے اوپر کوئی ٹھوکر بھی لگتی ہے تو جو فوراً وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اس کو اللہ کی طرف سے آزمائش سمجھ کر اللہ سے دعا طلب کرتے ہیں کہ یا اللہ اگر مجھ سے کوئی کمی کوتاہی یا کوئی گناہ ہو گیا تو یا اللہ اس کو مجھ سے معاف فرما دے اور اس کو مجھ سے دور فرما دے۔ تو یہ جو مومن بندے ہیں، جو متقی بندے ہیں، جو اللہ پر ایمان لانے والے بندے ہیں، ان کی یہ خاصہ ہے کہ جب ان کے اوپر تکلیف آتی ہے یا پریشانی آتی ہے یا کوئی آزمائش آتی ہے تو وہ فوراً اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے بندوں سے محبت کرتا ہے اور ان کو اور زیادہ قریب کرنے کے لیے تھوڑی سی اور آزمائش بھی ان کو اکثر دے دیتا ہے۔ اور اگر وہ کسی کو اس دنیا میں آزمائش دے رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اوپر سے گناہوں کا بوجھ کم کر رہا ہے، اور اگر کسی کو اوپر دنیا میں تکلیف نہیں آتی اور وہ بس اپنی روش میں ہی آگے بڑھتا جا رہا ہے تو اس کو یقیناً ہر وقت جو ذہن میں رہنا چاہیے کہ یہ نہ ہو کہ میں کوئی ایسا عمل کر رہا ہوں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی رزق کو دراز کر دی اور وہ کھلے عام جو ہے بغیر کسی تکلیف کے چلتا جا رہا ہے، اور تو ایک وقت آئے گا کہ اس کے سارے اعمال جو ہیں اس کے سامنے کھول کر رکھ دیے جائیں گے، اور اس وقت جو ہے وہ اس کے لیے کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ ہمیں ایک بہت بڑا سبق ہے اس حدیث میں۔ الفاظ جو ہیں حدیث کے وہ تو کچھ عام معنی میں ہیں، لیکن اس کی گہرائی جو ہے وہ کافی گہری ہے۔ اگر ہم اس کو مختلف پہلوؤں سے دیکھیں تو ہمیں اس سے بہت سارے اسباق جو ہیں وہ بھی ملتے ہیں۔
اگلی حدیث جو ہے وہ حدیث کافی لمبی ہے، لیکن اس کو مختصر الفاظ میں ادا کر لیتے ہیں 2-3 منٹوں میں۔ اس کی میں سمری آپ کو بتا دیتا ہوں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب ابو طلحہ کا ایک لڑکا، ابو طلحہ جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ایک بیٹا بیمار تھا، تو وہ جب ابو طلحہ جو ہیں وہ بازار میں گئے یا کسی کام کاج کے سلسلے میں دن کے وقت گھر سے نکلے، تو پیچھے ان کا لڑکا جو ہے وہ فوت ہو گیا۔ جب ان کا بچہ فوت ہو گیا، شام کو جب وہ گھر لوٹے تو اپنی بیوی سے انہوں نے پوچھا بچے کا کیا حال ہے، تو ان کی بیوی نے کہا کہ وہ پہلے سے کہیں زیادہ سکون میں ہے، ان کا بچہ جو ہے پہلے سے کہیں زیادہ سکون میں ہے، حالانکہ اس کی وفات ہو چکی تھی۔ تو بچائے ان کے کہ یہ بتایا کہ وہ بچہ جو ہے مر چکا ہے، ان کو بتایا کہ وہ تو پہلے سے زیادہ سکون کی حالت میں۔ پھر ان کو رات کا کھانا جو ہے وہ بھی پیش کیا، پھر ان کے ساتھ رات جو ہے وہ بھی گزاری اچھے طریقے سے، ٹھیک ہے۔ اور جب رات کا مطلب کچھ پہر گزر چکا، جب وہ آرام اور سکون میں آ گئے ابو طلحہ، تو اس کے بعد انہوں نے بتایا، وہ بیوی نے بتایا کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ تو فوت ہو چکا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ مطلب کھانا پیش کیا، یا مطلب یہ بات بتانے سے پہلے انہوں نے کہا کہ اب یہ بتائیں کہ اگر کسی نے کوئی چیز ادھار دی ہو اور واپس لے جائے تو آپ کا کیا خیال ہے؟ تو ابو طلحہ نے کہا کہ یقیناً وہ تو اس کا حق ہے، جو اگر اس نے واپس لے لی تو اس کا حق ہے، اس کو واپس دینی چاہیے۔ تو پھر انہوں نے بتایا کہ تو آپ کا بچہ جو ہے وہ تو وفات پا چکا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور وہاں پر ان کو یہ معاملہ بیان کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا کی کہ رات کو تم نے جو رات اپنی بیوی کے ساتھ گزاری ہے، اس کے بدلے میں تمہیں نیک اولاد اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ یہ انہوں نے دعا کی، تو اس کے پھر اس دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ابو طلحہ کو ایک بیٹا جو ہے وہ بھی عنایت کیا، جس کو پھر گٹی جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ باہر یہ لمبی حدیث ہے اور 2-3 ٹکڑوں میں ہے، اس کا مختصر الفاظ میں یہی مطلب ہے، اور اس کا جو حاصل ہے اس کا وہ یہ ہے کہ ایک عورت جو ہے، اس کا لڑکا جو ہے وہ فوت ہو گیا، بیٹا اس کا فوت ہو گیا، حالانکہ وہ سگا بیٹا نہیں تھا، وہ کچھ اگلی تفاصیل سے پتہ چلتا ہے، لیکن ایک بیٹا فوت ہو گیا جس سے وہ محبت کرتی تھی، لیکن انہوں نے اپنے خاوند کو گھر میں داخل ہوتے ہی بین باویلا شروع نہیں کر دیا کہ ہائے اللہ یہ ہو گیا، ہائے اللہ وہ ہو گیا، بلکہ انہوں نے بڑے اطمینان کے ساتھ ان کو کھانا وانا پیش کیا، ان کے ساتھ ہم بستری کی، ان کو بڑے اطمینان کے ساتھ مطلب بتایا کہ اس طرح سے وہ اللہ کی چیز تھی، اللہ ہی نے واپس لے لی۔ تو پھر ابو طلحہ جو ہیں ان کو اگلی کچھ ایک روایت میں ہے کہ ان کو تھوڑا سا غصہ بھی آیا، لیکن انہوں نے اپنے غصے میں پھر قابو بھی پایا۔ تو یہاں پر ایک صبر کی مثال اس حدیث میں ہمارے سامنے ملی، اور پہلے ہم پڑھ چکے، خاص کر وفات کے موقع پر، کسی کی موت کے موقع پر بین کرنا، واویلا کرنا، اور مطلب طرح طرح کے کلمات ادا کرنا جس سے بے صبری کا عالم جو ہے وہ پیدا ہو، اس سے انتہائی سختی سے منع کیا گیا ہے۔ اور جو ایسی حالات میں صبر تو یہی ہے، ہم نے پہلے حدیث پڑھی تھی کہ صبر تو یہی ہے کہ جیسے ہی آزمائش آئے اللہ کی طرف رجوع کرو صبر کے ساتھ اور دل جمعی کے ساتھ، اور اللہ کے حضور پیش ہو کر اپنے آپ کو پیش کر کے دعا کرو کہ یا اللہ اگر مجھ پر یہ مصیبت آئی ہے تو اس مصیبت کو مجھ سے ٹال دے، اور اس کے بدلے میں مجھے اچھی چیز عطا فرما۔ جیسا کہ ایک دعا جو ہے ام سلمہ کی، کہ وہ دعا کرتی تھی کہ انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیر منہا۔ جب ان کے ہسبینڈ جو ہیں وہ ان کی وفات ہو گئی تو وہ اس دعا کا سہارا کرتی تھی، کہ حدیث میں یہ دعا ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صبر کو دور کر، مصیبت کو دور کر کے اس کے بدلے میں اچھی چیز عطا فرماتا ہے۔ تو میں دیکھتی ہوں کہ مجھے کون سی اچھی چیز عطا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نکاح ہے ان کے ساتھ مطلب ارینج ہو گیا، اور اس سے اچھی چیز ان کو اور کیا مل سکتی تھی اس دنیا میں۔ تو بہرحال صبر جو ہے وہ انتہائی اہم موضوع ہے۔ اگرچہ ہم تھوڑا سا جلدی میں کچھ احادیث کو پڑھ گئے، لیکن بیک گراؤنڈ میں موضوع ایک ہی ہے، اور اس کو بہت گہرائی میں جا کر ہمیں سمجھنا ہے، اور اس کی حقیقت کو جان کر اس کے مطابق ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم
وہ صحیح معنوں میں اپنی اصلاح کر سکیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔